ناظرین ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو جو چیز میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سبق کے اندر سمجھاؤں گا، یعنی کہ ایک ایسا خاص پوائنٹ جو آپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہوگا، یعنی حرف کے آخر میں الف آیا ہوا ہے، یہ الف کیوں آیا ہوا ہے، اس کا کیا کام ہے، کیا مقصد ہے، یہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا یا ایسے ہی لگا ہوا ہے، یہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بات میں یہ مانتا ہوں کہ 20 یا 30% لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، 60 یا 70% لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ اس کے آگے الف کیوں لگا ہوا ہے، اس کا کیا کام ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو میں ناظرہ والوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کو ناظرہ پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وقف کس طرح سے کرنا چاہیے، اور یہ خاص پوائنٹ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک حرف کو اگر غلط پڑھیں گے تو وہ قرآن لعنت کرتا ہوا جاتا ہے، اور قرآن کو صحیح سے خوبصورت تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو 10 منٹ دے دیے دیکھنے میں، ایک چیز آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے سمجھ لی، تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 7، تختی نمبر 7، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کا سبق ہے۔ ناظرین، سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے، سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ دھیان سے دیکھیے، آپ جو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے، ایک ایک لفظوں کو۔ 2 زبر، لائن کے اوپر 2 زبر ہوتے ہیں یعنی لیٹر کے اوپر۔ 2 زیر، لائن کے نیچے 2 زیر ہوتی ہیں یعنی لیٹر کے نیچے۔ 2 پیش، لائن کے اوپر یعنی لیٹر کے اوپر ہوتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر، حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، ایک تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور با الف 2 زبر بن، یعنی الف کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، الف کو لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تا 2 زبر تن، فا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خو 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر ون، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ون، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین۔ اب اس میں الف سے لے کے یا تک ہر حرف کے آخر میں آواز نون کی یعنی این کی وائس آئے گی، جیسے بن، تن، ثن، جن، یعنی نون کی این کی وائس ہر حرف کے آخر میں جنریٹ ہو رہی ہے۔ اب پڑھتے ہیں 2 زیر کا بیان۔ حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن، ثا 2 زیر ثن، جیم 2 زیر جن، حا 2 زیر حن، خو 2 زیر خن، دال 2 زیر دن،
ذال دو زیر ذن، رو دو زیر رن، ز دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین. دو پیش، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ون، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون. ناظرین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو اس الف کے بارے میں بتاؤں گا کہ با سے لے کے یا تک یہ الف کیوں ہے، ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا مقصد ہے، یہ پڑھے بھی جاتے ہیں یا نہیں. تو ناظرین، آپ کو میں بتا دوں، یہ قرآن کریم کے اندر پڑھے جاتے ہیں، بالکل پڑھے جاتے ہیں. ان کا کام وقف کے لیے آتا ہے، یعنی آیت کرنے کے لیے. میں اماں کے بارے میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ ان کا کیا کام ہے. تو یہاں سے ہم سمجھتے ہیں. دیکھو، جیم الف دو زبر جن، یعنی آگے آیت آئی اور وقف آیا. افواجن، تو اگر ہم اس پہ سانس توڑیں گے، آیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ افواجا. تو یہ جیم الف دو زبر جن ہے. جب یہ ہم نے آیت کی، جب یہ افواجا بنا، افواج نہیں بنا. افواج، ورنہ افواج ہوتا، الف نہیں ہوتا. تو یہ اب بنا دو زبر کے ساتھ الف آیا ہوا ہے، تو یہ بنے گا افواجا. ایسے ہی بالف دو زبر بن، تو یہ آیت ہوئی یعنی وقف. تو اس کا ابوابن، تو یہاں پہ الف نہ ہوتا اور دو زبر نہ ہوتے تو یہ بنتا ابواب. صرف ایسا پڑھنا پڑتا. پھر اب یہ باب کے ساتھ الف اور دو زبر ہیں اور آیت آ رہی ہے تو بنے گا ابواب. تو ایسے ہی سرابن سے سراب آیت کرنے پر. امید کرتا ہوں آپ یہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.